اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ جی لمبا سوال ہے، پھر انفرادیت اور اجتماعیت کے بارے میں سوال تھا، آگے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جی کیا سوشل آئسولیشن جو انسا لوگوں سے کٹ جانا اسلام کے نظام کے منفی نہیں ہے، تو یہ پھر کیوں بند کیا گیا مساجد کو بھی اور یہ بھی، اور ہم باہر نہیں جا سکتے۔ اب کافی لمبا جوڑا تھا، ایگزامپلس کچھ دی ہوئی تھی، مسجد میں نماز نہیں ہو سکتی۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی اس پہ ایک پروگرام کیا تھا اور بتایا تھا کہ ایشو یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا بڑا سینٹر کا دین ہے، بڑا درمیانی راستے کا دین ہے، اور یہی اسلام ہے۔ یعنی کہ اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ کوئی سینٹر والا مسلمان ہے، ایک اس طرف کی ایکسٹریم کا وہ مسلمان۔ اسلام کہتا ہے صرف اسلام ہے ہی اس طرح کا نام، اور وہ گائیڈ لائن اسلام نے خود دے دی ہوئی ہیں۔ فار ایگزامپل ہماری اپنی بعض انٹرپریٹیشن ہم ٹھیک نہیں کر پاتے۔ مثلاً اگر آپ یہ مجھے اگزامپل دیں کہ دیکھیں جی مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز جون سی ہے وہ ایک طرح سے جو فرض نماز ہے اس کے لیے حکم دیا ہے، تو اور اس کے اوپر صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شک نہیں ہے کہ میں جب اقامہ ہو جائے، نماز مسجد میں اقامت ہوتی ہے، اقامہ ہو جائے فرض نماز سے پہلے، تو میں لوگوں کے گھروں میں جاؤں گا اور جو نماز کے لیے نہیں آئے گا میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اب یہ اگر آپ یہ ایک حدیث سنیں تو لگتا یہ ہے کہ شاید گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، یہی فیلنگ ملتی ہے نا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اس لیے ایسا نہیں ہے کہ ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور یہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نمازوں میں سے کچھ نماز اپنے گھروں میں پڑھو، اینڈ ڈو ناٹ میک دیم گریوز، اور اپنے گھروں کو قبریں نہ بنا دو، گھروں کو اجاڑ نہ دو۔ اور پھر آگے اس کی تفسیر ہے کہ یہ جو کچھ نماز ہے یہ نماز وہ ہے جو کہ جس کو آپ سنتے ہیں نوافل کہتے ہیں۔ اب یہ بات اگر دونوں کو آپ دیکھیں تو مڈل راستہ کیا ہوا؟ مڈل راستہ یہ ہوا کہ جو فرض نماز ہے، فوراً فرض نماز جون سی ہے وہ اس کے بارے میں حکم ہے کہ وہ آپ اجتماعی طور پہ پڑھیں، لیکن سننا یہ ہے کہ جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے میں ہی کی ہیں اور گھروں میں ہی کی ہیں۔ اب اگر آپ ایک طرف کی بات پکڑیں اور دوسری طرف کی چھوڑ دیں تو پھر زیادتی والی بات ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ جی اسلام کے اندر وہ عید ایک ایسا فنکشن ہے، عید کی نماز ہے، جمعے کی نماز ہے، اور ایک فرض پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے اور باقی نوافل میں کتنی دیر لگتی ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسلام کے اندر صرف اجتماعیت نہیں ہے، اسلام کے اندر انفرادیت بھی ہے۔ یہ ایک بیلنسڈ دین ہے۔ اگر فرائض کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جناب مسجد میں پڑھیں آ کے، تو نوافل کے بارے میں زیادہ حکم ہے کہ ان کو گھروں میں پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے عید کے بارے میں اگر یہ کہا ہے کہ نماز کو عید کی گھروں سے باہر پڑھیں، اوپن میں پڑھیں، ملنے ملانے کا موقع ہے، تو اس کے بعد وہ نماز کتنی دیر کی ہوگی؟ آدھے گھنٹے کی ہوگی، پونے گھنٹے کی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد باقی آپ نے 23 گھنٹے کی تو گزارنے، گھر میں گزارنے نا۔ اس کے بارے میں تو نہیں اللہ نے یا اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ جناب عید کی نماز پڑھ کے بھی سارا دن عید کے دن گھر میں بازاروں میں پھرتے رہو، ایک دوسرے کی طرف قبروں میں جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، عید کے بعد جناب قبر میں جاتے تھے، فاتحہ پڑھتے تھے، دعا مانگتے تھے، قبرستان میں جاتے تھے۔ لیکن یہ جو ہمارا نیا کانسیپٹ ہے، کہتے ہیں نا زمانے کے ساتھ ساتھ الفاظوں کے معنی بدل جاتے ہیں، لوگوں کی اپنی خواہشات اور اپنے نفس کے مطابق معنی بدل جاتے ہیں۔ تو کھانا کھانے میں برکت ہے، اکیلے بیٹھنے سے زیادہ اکٹھے بیٹھ کے کھانے میں برکت ہے، لیکن ہم میں سے وہ کام تو اکثر اوقات لوگ ہم اکٹھے بیٹھ بھی جاتے ہیں، لیکن ہم ہر ایک نے اپنا لہذا برگر منگوایا ہوتا ہے، تو اکٹھے بیٹھ کے کھانے میں تو برکت اس برتن میں سے کھانے میں برکت تھی، وہ تو ہم کر نہیں رہے، لیکن ہم صرف گھومنے پھرنے کے چکر میں، ہوٹلوں کے بیٹھنے کے چکر میں اس میں ہم یہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ جنازہ ہے، اب جو کہ آپ کہتے ہیں نا کہ فرض کفایہ ہے، تو ٹھیک ہے ضرور جائیں،
لیکن اب ہم صرف یہی چیزیں دیکھیں ہیں اسلام کی تو ہم سمجھ لگتا ہے کہ جی آپ کو کہ ساری کی ساری چیزوں کی اجتماعیت ہے، اور ہم جتنے ہم سارا دن سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، مل ملا رہے ہیں بزنس کے لیے بھی، اور پتہ نہیں کیا، اور ہلا گلا رولا ہر چیز، اور ہم نے بنا لی، اور سالگرہیں اور یہ اور وہ، اور جناب ویڈنگ اینیورسریاں، اور بس مل رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں اور پی رہے ہیں، اور راتوں کو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جیسے ہم رمضان گزارتے ہیں باہر. پتہ نہیں سارے شہروں کا یہی حال ہوگا، لیکن لاہور والوں کی حالت تو یہ ہے کہ پوری رات جو ان سے ہے نا وہ کھاتے رہتے ہیں، بازار کھولے رہتے ہیں اور کھا پی رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسلام ہے کیا؟ مدینہ میں ایسے ہوتا تھا کیا؟ مدینہ میں عشاء کی نماز کے بعد لوگ ساری رات سڑکوں میں بیٹھ کے کرکٹ کھیلتے تھے، یا جناب پراٹھے کھا رہے ہوتے تھے، یا بیٹھ کے گپے مار رہے ہوتے تھے، یا فلمیں دیکھ رہے ہوتے تھے؟ یہ تو کوئی اجتماعیت نہیں تھی. تو میرا خیال ہے اسلام کا سوشل سسٹم جو سا ہے یہ بڑا بیلنسڈ ہے. جیسے گھر والوں سے ملنا، ماں باپ سے ملنا، بڑوں سے ملنا، یہاں تک کہ قبروں میں جانا، قبرستان میں جانا، سب کے اپنے اپنے کھانے ہیں. لیکن اس کے بعد جو لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، ان بیوی بچوں کا ٹائم ہے، گھر میں اپنے ساتھ گزارنے کا ٹائم ہے، اس میں اللہ کا ٹائم ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ جی ایک لمبی چوڑی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی صحابی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ سارا دن روزہ رکھتے ہیں، ساری رات جاگتے رہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جناب تمہارا جسم کا بھی تم پہ حق ہے، اور روزہ رکھتے ہو تو پھر روزہ کھولو بھی. تو اسی طریقے سے عبادت ساری رات آپ کرتے رہیں گے تو جناب پھر آپ صبح کے کریں گے؟ سوئے رہیں گے. تو یہ بیلنسڈ ہے سارا. تو یہ انفرادی اور اجتماعی، یہاں تک کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی عشاء کے بعد 8 رکعت نماز اور 3 وتر آپ نے گھر میں پڑھے ہیں، اور کئی احادیث آپ کو مل جائیں گے اس چیز کے اوپر. تو یہ ایک بڑا بیلنس دین ہے. تو یہ جو سوشل آئسولیشن اب آئی ہے، یہ تو ایک بیماری کی وجہ سے آئی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں انفرادیت اور اجتماعیت کی کوئی اسلام کی وہ ہے، کیونکہ اسلام نے ہی اس بیماری کے بارے میں جو کہا ہے. اب صاحب ذرا آج کے دور میں ہماری اور ہر ملک میں بیسیکلی سوشل آئسولیشن ہر ملک میں اپنے نظام کے مطابق اس کو ڈفرینٹلی معنی ہوں گے. مثلا ایک جہاں پہ چھوٹے چھوٹے فیملیز ہیں، دو میاں بیوی، ایک بچہ، 2 بچے، فیملی یونٹی چھوٹا ہے، تو ان کی سوشل آئسولیشن یا ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کی تعلیم و تربیت، ان کا کلچر کیا ہے، وہاں پہ کچھ اور معنی ہوں گے. ہمارے تو پاکستان میں تو ابھی بھی کئی ایسے گھرانے ہیں جو بڑے سائز کے گھرانے ہیں. تو سوشل آئسولیشن کیا ہوگی اس علاقے میں؟ آپ خود سوچیں کہ اگر وہ حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں پتہ چلے کہیں وبا پھیل گئی ہے تو ادھر مت جانا، اور اگر تمہارے علاقے میں وبا پھیل جائے تو اس سے باہر نہ جانا. تو اگر آپ اسی کو چھوٹے معنی میں لے آئیں تو بیسیکلی اگر آپ کے گھر میں 8-10 لوگ رہتے ہیں تو آپ 10 لوگوں سے مل رہے ہیں، وہاں پہ تو سوشل آئسولیشن کوئی نہیں ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر آپ کے 10 گھروں میں 10 لوگوں میں سے آپ کے گھر کے اندر ایک بندے کو ہو گیا ہے کوئی ایسی وبا ہے، تو اب آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تم باہر نہ نکلنا، اب تم ادھر ہی رہنا. تو یہ سوشل آئسولیشن ایسے بھی ہو سکتی تھی. اگر ہم اتنے ذمہ دار قوم ہوتے تو ہم ایسے بھی کر سکتے تھے کہ اس گھر والوں کو، اگر گھر والے کو اپنے آپ کو خود ہی اتنی ذمہ داری سے کوارنٹین کر دیتے، یا محلے گلیاں کوارنٹین ہو جاتی، تو پھر پورے شہروں کو اور ملک کو کوارنٹین یا بند کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ہم اتنے ذمہ دار ہیں نہیں، ہم تو جاہل ہیں. ہم تو جناب اپنی جہالت یا اپنے فضول قسم کے فرسودہ خیالات کی وجہ سے ہم تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، ہم تو یہ کرتے ہیں. تو اس لیے سوشل آئسولیشن جو سی ہے یہ اس کا مطلب اب آپ کو برا اس لیے لگ رہا ہے کہ آپ کو گھروں میں لگتا ہے فورسفلی آپ کو بند کیا، آپ کی جو لائف سٹائل ہے وہ روکا گیا. لیکن اگر آپ نے ماں باپ سے ملنے جانا ہے، کوئی بہن بھائی سے ملنے جانا ہے، تو آپ کو کس نے کہا ہے؟ جو رکا ہے وہ تو یہ رکا کہ جس طریقے سے ہم بازاروں میں پھرتے رہتے ہیں، جس طریقے سے شام کو ہم ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ریسٹورینٹس میں کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، دوستوں کے گپے مارے ہوتے ہیں، وہ روکا گیا ہے. آپ کو کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم نہ گزاریں یا آپ اپنے گھر والوں سے جا کے نہ ملیں. اور اکثر کا تو بتا رہا ہوں کہ وہ اسی جگہ پہ رہتے ہیں، قریب ہی رہتے ہیں. ہاں البتہ ان کی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اگر ان کو لگے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا وہ بڑے ہیں تو وہ بھی خود کہہ دیں یہ بات کہ نہیں بیٹا ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی تم نہ آؤ ہمارے پاس، اپنے بچوں کو سنبھالو. تو یہ ایک ذمہ داری کا احساس ہے. تو اس لیے اس کو اس چیز کے ساتھ مت ریلیٹ کریں. اسلام کی انفرادیت اور اجتماعیت ہر سسٹم کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ اسلام کا جو بھی اپروچ ہوگی، اگر وہ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے
مثلا آپ یہ کہہ دیں کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ ہے، تو دوسری طرف آپ کو اتنے آرگومنٹس مل جائیں گے کہ اسلام آدمیوں کے ساتھ ہے، جبکہ اسلام آدمیوں کے ساتھ بھی ہے اور عورت کے ساتھ بھی ہے۔ یہی اس کی خوبصورتی ہے کہ آپ اس کو جہاں سے پڑھنے کی کوشش کریں گے آپ کو لگے گا کہ یہ اسی شخص کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی جو اللہ تعالیٰ نے پریویلیجز دیے ہیں، اور جو بیوی کے پریویلیجز ہیں اور جو آپ کی ماں کے پریویلیجز ہیں، وہ دیکھیں آپ، وہ دونوں سیپریٹ ذمہ داری ہیں، یعنی کہ ہر چیز کی ذمہ داری علیحدہ ہے۔ تو یہ اس کے اندر اگر آپ کو یہ کہا گیا کہ ساتھ رہنے سے منع کیا ہے، اسلام کا جو میں نے اس پہ پورا پروگرام بھی کیا تھا کہ اسلام کا جو فیملی سسٹم ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم جس کو آپ کہتے ہیں، اسلام کا جو سسٹم ہے وہ بڑا ڈفرینٹ سسٹم ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم، جو کہ آپ باقی دنیا میں یا انڈیا میں دیکھتے ہیں۔ تو اس میں ماں باپ ہیں صرف، اس میں بھائی بہن کزنیں شامل نہیں ہیں۔ تو وہ اگر آپ دیکھیں تو اسلام پروموٹ بھی کر رہا ہے اجتماعیت کو، لیکن ساتھ ہی اسلام انفرادیت کو بھی، آپ کے اپنے جو رائٹس ہیں اس کے بارے میں بھی کنسرن ہے کہ اگر آپ ایسے گھروں میں رہیں گے کہ تو آپ اپنی بیوی کی ذمہ داری پوری نہیں کر، آپ اپنی بیوی کو سیپریٹ کچن نہیں دے پائیں گے۔ تو آپ کسی چیز میں دیکھیں تو یہ ایک طرف اگر رائٹس ہیں تو دوسری طرف آپ کو رسپانسبلٹیز نظر آئیں گی۔ اگر آپ کے کچھ حقوق ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں بھی ہوں گی۔ تو جو ذمہ داریوں کو اگر آپ چھوڑ دیں اور آپ صرف اس کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا جی آدمی تو بڑے پرویلیج ہیں، عورتیں بڑی پرویلیج ہیں، حکمران بڑے پرویلیج ہیں، عوام بڑی پرویلیج ہے۔ تو یہ بیلنسڈ آپ کو نظر نہیں آتا جب تک کہ آپ پورے دین کو سامنے نہ رکھیں۔ تو میں اس چیز پہ بالکل ایگری نہیں کرتا کہ اسلام میں بہت زیادہ اجتماعیت ہے۔ اسلام کے اندر کئی جگہوں میں بہت زیادہ آپ کو، مثلا آپ کے نزدیک اگر 600 بندے کو ولیمہ کھلانا، یہ بڑی بڑی شادیاں کرنا اور جناب 6 دن کرنا یہ اسلامی ہے، تو آئی ایم سوری دس از ناٹ اسلام۔ اس طرح کی کوئی شادی مدینہ میں نہیں ہوتی تھی۔ 8 10 15 20 لوگ جناب، چھوٹی چھوٹی شادیاں ہوتی تھیں، اور نکاح کے اندر تو جناب گھر والے خود ہی نکاح کر لیتے تھے، اور بعد میں جا کے ولیمے کئی ہوتے تھے، 10 لوگوں 10 دوستوں کا علیحدہ ولیمہ کر دیا، کسی اور کا علیحدہ ولیمہ کر دیا، رشتہ داروں کا علیحدہ ولیمہ کر دیا، ایسا ضرور ہوتا تھا۔ لیکن اب جو ہم کرتے آ رہے ہیں کہ جناب یہ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ اسلام ہے، تو اسلام ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی اس طرح کی دعائیں بھی نہیں ہوتی تھی جس طریقے، اور یہ ایسے سالانہ برسیاں بھی نہیں منائی جاتی تھی جیسے آج کل ہم برسیوں کو مناتے ہیں اور اس کی جو ہم کرتے ہیں۔ تو اس کو بالکل بھی ذہن میں ایسی باتوں کو مت لائیں، اور یہ جو ہمارے بلیفس بنے ہیں ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو سینٹر میں رہیں۔ ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ جو باؤنڈری ہے اسلام کی، فرض کریں ایک باؤنڈری ہے، یا کسی آپ نے تو ایک چراہ گاہ کا بتایا کہ اگر تمہارا جانور چراہ گاہ کی باؤنڈری کے پاس آئے گا تو وہ باؤنڈری سے دوسری طرف دور چلا جائے گا دوسرے کی جگہ میں، تو اس کا مطلب باؤنڈری کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ تو یہی ہمارے بارے میں ہے کہ یہ اسلام کی باؤنڈری ہے، ہمیں اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمیں کسی ٹائم بھی ہمیں لگے کہ ہم یہ اب اسٹیپ اوور کر کے اسلام سے کی اگینسٹ بات کر لیں گے۔ سینٹر میں رہیں، تو سینٹر جو ہے اس کے اندر کبھی انفرادیت ہوگی، کبھی اجتماعیت ہوگی، کبھی جناب کہا جائے گا مسجد میں جاؤ، کبھی کہا جائے گا گھر میں بیٹھو، کبھی کہا جائے گا بیوی کے پاس یہ کام کرو نہیں تو تمہیں یہ اس پہ سنائی گئی ہیں کہ جناب اس پہ یہ سزائیں ہیں، تو کبھی کہا جائے گا کہ جناب ماں تمہاری یا باپ تمہیں یہ کہے تو یہ بیلنس جون سا ہے، یہ دین کا حصہ ہے، انٹیگریٹڈ ہے اس کے اندر۔ تو اس بیلنس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایک طرف کی ایک حدیث سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بس اسلام نے صرف یہی کہا ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی دوسری سائڈ پہ کیا چل رہا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز نظر آ جائے گی، اور پھر آپ یہ سوشل آئسولیشن ہے اس کو بھی آپ اسی معنی میں ڈال کے دیکھیں۔ شاید یہ ایک موقع ہمیں اللہ نے ایسا دیا ہے کہ اس میں ہم اپنے جو بلیفس ہیں ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ گھروں کی کیا ذمہ داری ہیں، ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کون سے لوگ اہم ہیں اور کون سی غیر ضروری چیزیں ہیں جو ہم کرتے آ رہے ہیں اور ہم سمجھتے آ رہے ہیں کہ وہ بہت ضروری ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے، ان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور ان کو کتنا کرٹیل کیا جا سکتا ہے، باہر کی دنیا میں کتنا اپنے آپ کو بچا کے رکھ سکتے ہیں، کتنا آپ اس کو چھپا کے رکھ سکتے ہیں، باہر جانا کیوں ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، کس کے ساتھ جانا ضروری ہے، کہاں پہ جانا ضروری ہے۔ تو آئی تھنک دس از اباؤٹ ٹائم دیٹ یو انڈرسٹینڈ آل دیز تھنگ، اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنے یہ آگے رمضان آ رہا ہے تو رمضان المبارک کا ایسا خوبصورت مہینہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے، اپنے آپ کو دین سے انلائٹن کریں تاکہ جتنے ہمارے دماغوں میں کنفیوژن ہے یہ سارے کے سارے نکل جائیں،
اور ہمیں پوری کی پوری ایک تصویر، ہاف تصویر، آدھی تصویر دیکھ کے، ایک سائڈ دیکھ کے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ کے سامنے پوری تصویر سامنے آ جائے. اور آج کل یہ بہت آسان ہے. آسان یہ ہے کہ کسی زمانے میں آپ کو کتابیں پڑھنی پڑتی تھیں اور کتابوں میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا، پھر اس میں انڈیکس بننے شروع ہو گئے، بڑا مشکل کام ہوتا تھا. اب تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک ٹاپک پکڑ لیں تو آپ کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ساری احادیث یا ساری قرآن کی آیتیں سامنے مل جاتی ہیں. تو اب آپ کے سامنے تصویر جو پوری ہے وہ ساری تصویر پوری آ جاتی ہے. لیکن اگر ہم ایک ہی حدیث کو کسی سے سن رہے ہیں، اور اکثر اوقات یہ غلطی ہو جاتی ہے جب ہم سوال جواب کے سیشن کرتے ہیں، تو وہ جو سوال آیا ہوتا ہے بہت کم جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے جہاں پہ دونوں طرف بتائی جاتی ہے، تو وہ اس سوال کے جواب میں ایک طرف کی بات کی جاتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بات کی گئی ہے یہ اس پرٹیکولر انسٹنس کے اندر شاید یہ صحیح جواب ہو، لیکن یہ شاید اتنا بھی مکمل جواب نہیں ہے کہ ساری زندگی آپ کے اس بارے میں آپ کو گائیڈ لائن مل جائے. آپ دیکھیں نا، میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے، وہ بیوی جون سی ہے وہ آدمی کو حدیثیں سنانی شروع کر دے جو عورت کے حقوق کی ہیں، اور آدمی جون سا ہے وہ بیوی کو وہ حدیثیں سنانی شروع کر دے جو کہ اس کے حقوق کی ہیں. تو کیا بات کہاں پہ پہنچے گی؟ اگر یہ دین ہے تو وہ بھی تو دین ہے. تو اس کو دونوں سب کو سامنے رکھ کے آپ کو معنی دینا پڑیں گے. تو میرا خیال ہے انفرادی جو سوشل سسٹم ہے، معاش جو اسلام کا نظام ہے معاشی، یہ دونوں چیزیں برابر کی ہیں. تو گھروں میں اتنا بھی مکس نہ کر دیجئے کہ ہمارے گھروں کے اندر جناب 24 گھنٹے پارٹیاں، مدینہ کے اندر 24 گھنٹے پارٹیاں نہیں ہوتی رہتی تھی. سارا دن لوگ سڑکوں میں نہیں پھرتے رہتے تھے، بازاروں میں نہیں پھرتے رہتے تھے، سارا دن ریسٹورینٹ ہوٹلوں میں نہیں بیٹھے رہتے تھے. تو یہ ہمارا بالکل مت ہے، اس کو ٹھیک کیجئے. جزاک اللہ. السلام علیکم دوستو، پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا. ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں. کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.